ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈنس چینل۔ ناظرین، یہ ایڈینیم کا پلانٹ ہے جو میں نرسری سے خرید کر لایا تھا اور تقریباً مہینے سے زیادہ ہو چکا میرے پاس اس کو، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کسی بڑے پوٹ کے اندر ری پوٹ کروں گا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، تو اس لیے مہینے ڈیڑھ کے بعد آج میں اس کو ری پوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اس کے حوالے سے میں کچھ بتا دوں آپ کو کہ یہ ایڈینیم کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو صحرا کا گلاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی صحرا کے اندر یہ لگتا ہے۔ صحرا کا گلاب اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس کا اسٹینک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ جو تنا ہوتا ہے یہ کافی موٹا ہوتا ہے، اس کے اندر سارا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور جتنا یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا تنا جو ہے وہ بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے، اور جتنا یہ پوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی بڑا اس کا تنا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ پھول جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور کئی مختلف کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، مختلف اس کے جو ہے کلرز کے پھول اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ پھر اس کی جو ہے پیوند کاری ہوتی ہے، مثلا ایک ہی یہ آپ کے پاس ایڈینیم کا پلانٹ ہے تو اس میں اس کے ساتھ، اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کون سا کلر لگے گا، لیکن جو کلر اس کے ساتھ لگے گا پھر ایک دوسرا کلر ہوگا، اس کو آپ اس کی ایک ٹہنی جو ہے کاٹ کر وہاں پیوند کر دیں تو دوسرا کلر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس طرح لوگ اس کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ پھر اس کا جو ہے وہ ایڈینیم کا جو ہے وہ اس کو جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا یہ اس کا ٹرنک موٹا ہو، اس کی جڑیں جو ہیں یہ بڑی بڑی ہو جائیں، تو بونسائی اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ بہرحال اس کو ایک تو اس کی احتیاط بھی ہوتی ہے کہ اس کو پانی کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو اوور واٹرنگ کریں گے، آپ پانی حد سے زیادہ دیں گے تو یہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر سے یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایک دفعہ گلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ میں نے 300 کا نرسری سے خریدا تھا تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو اب میں اس کو، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو میں اس ذرا تھوڑے سے بڑے پوٹ کے اندر اس کو شفٹ کر دوں۔ تو اس بڑے پوٹ کے اندر شفٹ کرنے کے حوالے سے ایک تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو سوائل جو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس میں عام طور پر جو ہے لوگ، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر وغیرہ یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اس کی سوائل میں مکس کی جاتی ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ اندر رکے نہ، کیونکہ اگر پانی اس کے اندر رک جائے، سٹاک ہو جائے، تو اس سے یہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو پانی اتنا بس ہو کہ جو اس کے اندر سے گزر جائے، اور اس کو جتنا چاہیے ہوگا یہ اپنے اندر جذب کر لے گا، باقی چلا جائے۔ پانی اگر رک گیا تو یہ خراب ہو، تو اس لیے عام طور پر چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہے اس کی سوائل کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، اینٹوں کو توڑ کر، یا بجری کے، یا باریک یا لکڑی کے۔ تو میں نے اس حوالے سے میں نے یہ ایک دوسرا جو آپ نے دیکھا ہوگا ایئر کولر جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ہوتے ہیں، تو یہ میں جو ہے تھوڑا سا یوز کروں گا سوائل کے اندر۔ تو چلیں، میں سب سے پہلے جو ہے اس میں سے کچھ مٹی جو ہے نکال لیتا ہوں تاکہ اس کی جگہ بنا سکوں۔ اس کو نکالنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح دبائیں گے، اور دبانے کے بعد اس کو بڑے آرام کے ساتھ جب میں الٹا کروں گا تو یہ باہر نکل آئے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے یہ پتھر رکھا ہوا ہے جو اس کا ہول بند کرنے کے لیے تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے ہے اسی طرح اس کو میں رکھ دیتا ہوں۔ البتہ تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ یہ جو جڑیں ہیں سائڈوں پہ،
اب اس میں تھوڑا سا میں پانی جو ہے ڈالوں گا اور پھر اس کو سائے کے اندر رکھ دوں گا، اور بس اس کی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے آپ لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گارڈننگ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.